احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی مبارک احادیث اور اپنے عمل سے انسان کو جو معاشرت تعلیم فرمائی ہے، جینے کے جو انداز اور طریقے تعلیم فرمائے ہیں، وہ ہر قسم کی افراط اور تفریط سے، ایڈیشن اور ڈیلیشن کی ضرورت سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ متوازن تعلیم ہے، متوسط تعلیم ہے، میانہ روی اور اعتدال جس کی بنیادی پہچان ہے ہر معاملے میں۔ اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے، بار بار عدل کا حکم ہے، تو عدل کا مطلب بھی پلڑوں کا برابر ہونا، اعتدال اسی مادے سے ہے، میانہ روی، اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ تو ہر معاملے میں انسان کو جینے کا ایسا انداز اور طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے کہ جس سے بہتر کوئی انسانی معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہی میں سے ایک چیز بڑی اہم ہے جس پر ہم نے تفصیل سے اس کے ایک حصے پہ چند مہینے پہلے گفتگو کی تھی، اور وہ وقت کی قدر اور اہمیت ہے۔ تو اسی کو ہم ایک اور زاویے سے اب دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ وقت کتنا اہم ہے اس کے لیے جو پہلی گفتگویں مختلف ہوتی رہی ہیں، تو کچھ چیزیں تفصیل سے اور کچھ اجمالاً عرض کی ہوں گی۔ تو اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے کارخانہ قدرت کو بھی ایک ترتیب اور ایک نظم کے تحت رکھا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کی پابند ہیں، سورج ہو، چاند ہو، ماہ و سال کی ترتیب ہے، تقویم ہے، یہ ساری چیزیں ایک نظم کے تحت ہیں، بغیر ترتیب کے کچھ نہیں ہے۔ موسم بھی ایک ترتیب سے بدلتے ہیں، ہر علاقے کا موسم جو ہے وہ صدیوں سے ہے اور صدیوں تک رہے گا۔ اس میں جو موسمیاتی تغیرات آ رہے ہیں وہ بھی ایک نظم کے تحت ہی آ رہے ہیں، وہ بھی بغیر اور بے ترتیب نہیں ہیں، بغیر ترتیب کے نہیں ہیں، ان میں بھی ایک نظم ہے، ان میں بھی ایک ترتیب اور سیکوینس ہے۔ تو انسان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آگاہ ہو جائے، تو ہمیں اس کے لیے پیش بندی کے لیے اب ایک دم سے موسم نہیں تبدیل ہو رہے، ہمیں بعض مقامات پہ یا اوورآل جو گلوب کا درجہ حرارت ہے اس میں جو تھوڑا سا تبدیلی آ رہی ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو اس زیادتی میں بھی وہ بھی بڑی سلو اور اسٹیڈی ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے عقل سے کام لے تو اس کے لیے پیش بندی کر سکتا ہے، پری پلان کر سکتا ہے اپنے آپ۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے احکام پھر تعلیم فرمائے ہمیں، نماز اور روزہ کی صورت میں ہوں، حج کی صورت میں ہوں، زکوٰۃ ہو، یہ ساری چیزیں بھی یا قمر چاند کے ساتھ جڑی ہیں یا سورج کے ساتھ جڑی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے لونر کیلنڈر ہے، کچھ چیزیں سولر کیلنڈر کے ساتھ، یعنی کچھ سورج سے ہیں، کچھ چاند سے۔ چاند سے جو ہے ہمارے یہ جو روزے ہیں چاند سے ان کا تعلق ہے، اور یعنی ایک مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ چاند کے سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن یہ نماز جو ہے ہماری دن رات کی، اس کا سورج سے تعلق ہے۔ اسی طرح حج کا تعلق جو ہے وہ بھی چاند کے ساتھ ہے، اور پھر جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ بھی حولان حول ہے، سال کا گزرنا، اور وہ سال بھی قمری سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قمر اور شمس دونوں سے جوڑا ہے، اور قمر اور شمس اللہ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کی قسمیں کھائی ہیں، والقمر اور والشمس، قرآن کریم میں کئی مقامات پر قسم ہے۔ اور پھر سورج اور چاند کی سفر کی وجہ سے یا ان کی حرکت کی وجہ سے وقت میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم یا رات کہتے ہیں یا دن کہتے ہیں۔ یعنی سورج جو ہے اس کے مسلسل چلنے کی وجہ سے اوقات بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان اوقات کی بھی قسمیں کھائی ہیں، دن کی بھی قسم ہے، رات کی بھی قسم ہے، والضحیٰ بھی ہے، واللیل بھی۔ اب ضحیٰ بھی ایک وقت ہے، والضحیٰ بھی قرآن نے کہا، واللیل بھی قرآن نے، سورج کی قسم اور چڑھتے سورج کی قسم ہے، ڈھلتے سورج کی قسم نہیں ہے۔ یعنی ہمیں بھی چڑھائیوں اور ارتقاء کے لیے یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں سورج کا وہ وقت جب وہ زوال سے پہلے جب وہ چڑھائی کی طرف جا رہا، اس کے بعد اس کا زوال ہے۔ تو قرآن کریم نے چڑھتے سورج کی، یعنی اس کے اندر، انسان کے اندر یہ جذبہ، ہمت اور طاقت اور جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو بلندیوں کی طرف جا رہے ہوں اللہ ان کی قسم کھاتا ہے۔ تو پھر رات کی بھی قسم ہے، یعنی اوقات کے مختلف پیمانوں کی قرآن کریم نے قسمیں کھائی۔ تو یہ خود ایک موضوع ہے، قرآن کریم کا مطالعہ ہے، کچھ آیات ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو سیرت مبارکہ ہے وہ پوری کی پوری منظم اور ویل ڈسپلنڈ ہے. آپ کی مبارک زندگی میں بے ترتیبی نہیں ہے، اس میں ترتیب ہے. صبح آپ کے بستر سے اٹھنے سے لے کر آپ کے دوبارہ بستر پہ تشریف لے جانے تک آپ کے ایک ایک کام کا وقت مقرر ہے. اگر آپ مدینہ طیبہ میں ہیں تو آپ کے اوقات کی تعیین ہے، آپ مکہ میں ہیں تو تعیین ہے. اگر آپ سفر میں ہیں تو آداب سفر بھی مقرر ہیں. اگر آقا علیہ السلام حالت جنگ میں ہیں تو جنگ کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی اصول و ضابطے ہیں، وہ بھی بغیر ترتیب کے نہیں. اور اگر امن کی گھڑیاں ہیں تو وہ بھی ترتیب کے ساتھ. کفار کے ساتھ اگر معاہدات ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک نظم اور ترتیب سے ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی کھانے کا انداز اور مبارک طریقہ اور اوقات مقرر ہے. اسی طرح سونے کے آداب اور اوقات مقرر ہے. بغیر ترتیب سے حضور علیہ السلام کبھی نہیں سوئے. 2 وقت تھے، ان 2 کے علاوہ آپ نے کبھی آرام نہیں فرمایا. ہاں کبھی اگر آپ اونگے ہیں تو وہ الگ بات ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کی مبارک آنکھ لگی، اس پر روایات ہیں. لیکن باقاعدہ سونے کے 2 اوقات ہیں. آپ رات کو آرام فرماتے عشاء کے فوراً بعد، اور ثلث آخر رات تک، یعنی جب تہائی حصہ رات کا شروع ہوتا تو آپ اٹھ جاتے. اور جو دوپہر کا ہے آپ کیلولہ فرماتے، آدھے گھنٹے تک تقریباً 15-20 منٹ سے آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ، یہ آپ کا دن کے وقت سونے کا ٹائم تھا. تو اس سے زیادہ بھی آپ نہیں سوئے اور اس کے علاوہ بھی آپ نہیں سوئے. اور ایک وقت ہے جس کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الاذان میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم ظہر کے بعد سوتے تھے. یعنی جمعہ حضور علیہ السلام جلدی پڑھتے تھے، عام ظہر کی نسبت جمعہ آپ جلدی ادا فرماتے تھے. تو اس وجہ سے وہ زوال کے فوراً بعد آپ جمعہ پڑھا دیتے، تو ہم جو کیلولہ ہوتا وہ بجائے ظہر سے پہلے کہ وہ بعد میں کرتے. تو بہرحال دوپہر نماز سے پہلے یا بعد ان اوقات میں سے کوئی وقت حضور آرام فرماتے تھے. تو ہمارا جو جمعے کا ٹائم ہے، اس طرح ہم 1 بجے جمعہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے مطابق ہی ہے کہ آپ جمعے کے دن نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے، نماز کے بعد آرام فرماتے تھے. تو ظاہر ہے جب جمعہ جلدی ہوگا تو پھر سونے والے اس کے بعد ہی سو سکیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ صرف ایک بات سمجھانا ہے، وقت کی پابندی. پوری نظم کائنات میں بھی وقت کی پابندی ہے کہ سورج جو ہے وہ للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. كل في فلك يسبحون، اپنے مدار میں ہیں، اپنے راستے پہ ہیں اور اپنے وقت پہ ہیں. اب صدیاں ہو گئیں اس بوڑھے سورج کو، لیکن اسی وقت پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں طلوع ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے. اور آنے والی صدیوں میں بھی یہ نظام الاوقات سامنے لٹکے ہوتے ہیں، ان میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. جو نماز کا وقت آج ہے 2020 میں 2021 میں، وہی 3021 میں بھی وہی وقت ہوگا، 1000 سال بعد بھی وہی وقت ہوگا اور 100 سال بعد بھی وہی وقت ہوگا. تو اس طرح یعنی وقت کی پابندی پوری کائنات کا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات سے ہی جوڑا ہے کہ قمر اور سورج اور رات اور دن اور یہ سب کی قسمیں اٹھا کر، اور انسان کو مختلف اوقات کی والعصر، اللہ نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. اب زمانے میں تو ہر چیز آ جاتی ہے. زمانے میں منٹ بھی ہیں، سیکنڈز بھی ہیں، نینو سیکنڈز بھی ہیں، سیکنڈز بھی ہیں، منٹس بھی ہیں، گھنٹے بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ ماہ و سال کی طرف جائیں، مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں، صدیاں بھی ہیں، ہزاریے بھی ہیں، ملینیم بھی ہیں. سب کچھ یعنی زمانے میں آ گئے، اللہ نے قسم اٹھائی. اور حضرت علامہ نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ لا شیء انفس من العمر، کہ سب سے بڑی نفیس چیز جو ہے، سب سے بڑی عمدہ چیز جو ہے زمانے میں، وہ انسان کی عمر ہے، انسان کی زندگی ہے. کیونکہ میرے پاس جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ میرا وقت ہے، جو کہیں نہیں مل سکتا. اس لیے پھر اگلا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف ہمیں وقت کی پوری کائنات اور نمازوں اور عبادات کے ذریعے وقت کا پابند بنایا، دوسری طرف ہمیں بار بار موت یاد دلا کے ہمیں وقت کی اہمیت قرآن کریم نے بتائی. بار بار موت کا ذکر آپ کو ملے گا قرآن کریم میں، ایک گھڑی بھی اضافی نہیں ملے گی. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت مقرر آ گیا، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بار بار قرآن آیات جو ہیں. تو موت کیا ہے؟ موت ایک اینڈ ہے. ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو اوقات ہیں، یہ ان لمیٹڈ نہیں. ہم کوئی لامحدود چیز لے کے نہیں آئے. تو محدود وقت میں جب چیز محدود ہو جائے تو پھر اسے، جب وسائل محدود ہوں تو کہتے ہیں انہیں بڑا کفایت شعاری سے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ان لمیٹڈ خزانہ ہے تو پھر تو آپ جیسے چاہیں، جیسے دھوپ ہے تو بس دھوپ ہے، اب یہ ختم تو نہیں ہوگی دھوپ، سورج نکلا ہوا ہے تو جب تک نکلے گا آپ کی سولر انرجی جو ہے اس سے فیض حاصل کرتی رہے گی. لیکن جس چیز نے ختم ہونا ہے تو اس کو انسان، پانی کے ذخائر ہیں زمین کے اندر، اب یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے.
یہ لمیٹڈ ہے، اس لیے مختلف علاقوں کے جو واٹر ٹیبل ہیں اور لیول ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، تو اس کو بھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے سعد، وہ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے سعد اتنا اسراف، کیا وضو میں تم اتنا پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ یہ تو عبادت کے لیے میں پانی خرچ کر رہا ہوں، تو عبادت میں تو پھر جتنا ہو ٹھیک ہے، سارا عبادت ہے اور نیکی ہے اور ثواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا آپ کا جتنا حصہ ہے اللہ کے خزانوں میں، وسائل میں سے جو یعنی نیچرل سورسز ہیں، جتنا آپ کا حصہ ہے اور آپ کی ضرورت ہے صرف اتنا لیں، چاہے آپ بہتے دریا پر بھی بیٹھے ہوں پھر بھی پانی کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب دریا بہہ رہا ہے تو بظاہر تو انسان کہتا ہے اب اس میں پانی کی کیا کمی ہے، لیکن آپ وضو کے لیے اس وقت بھی پانی کو ایک خاص ضرورت کے مطابق رکھیں۔ تو ضیاء سے جب چیزیں محدود ہو جائیں، لمیٹڈ ہوں خزانے یا وسائل، تو پھر انہیں